अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस वीलॉग के अंदर मैं एक ऐसी माशरती बुराई है कि जिसके हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। रूटीन में हम मुख्तलिफ जो हमारे इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू करते ही रहते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम है, हम जो है इखलाकी गिरावट का शिकार हो चुके हैं और उसकी सबसे बड़ी जो मिसालें वो ये हैं कि अब जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो उम्र रसीदा लोग हैं, वो बहुत कम जो है अपने से जूनियर लोगों की जो है रहनुमाई करते हैं या उनको जो है किसी हवाले से कोई नसीहत करते हैं। अब इसके पीछे क्या मुहर्रक है? इसके पीछे मुहर्रक ये है कि वो डरते हैं कि कहीं ये जो नसीहत वो करेंगे, इस नसीहत की वजह से ये ना हो कि वो अपनी इंसल्ट करवा बैठें। मुआशरे के अंदर इस किस्म की सोच का पैदा होना यकीनन इखलाकी गिरावट और मुआशरे की इखलाकी इक़दार के गैर मियारी होने की इंडिकेशन है, उसकी निशानदेही है। अब ये इंतहाई जो है अहम इस वक्त इस मुआशरे के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई है और इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस वक्त जो है वो टूल्स या गैजेट्स जो है वो कम है और इस बुराई को ज्यादा परवान चढ़ाने के लिए गैजेट्स ज्यादा हैं। आप देखें इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर आपको जितने प्लेटफॉर्म नजर आते हैं, आप फेसबुक की बात कर लें, ट्विटर की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, टिकटॉक की बात कर लें, इसके अलावा भी बेशुमार ब्लॉग्स हैं। तो इन सब पे जो है इस वक्त सबसे बड़ी जो आप देखते हैं जो चीज परवान चढ़ती नजर आ रही है वो है फेक न्यूज की सूरत में और फेक जो है वो ट्रोलिंग की सूरत में। अब होता क्या है कि हम अपनी जो जाती जो तस्कीन है उसके लिए हम ये नहीं देखते कि इस वक्त हम जो एक्ट कर रहे हैं, हम जो अमल कर रहे हैं, इसके मुआशरे पर क्या असरात मुरतब होंगे। हम जो है अपनी जाती तस्कीन के लिए, अपनी जाती ख्वाहिश के लिए क्या करते हैं कि उस इतने बड़े फेल को सर अंजाम दे देते हैं। तो इससे मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा जो है इस वक्त फुकदान हो रहा है और वो फुकदान ये है कि हम इखलाकी इक़दार को खोते जा रहे हैं और इस वजह से अब जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको जो है वो जो बुजुर्ग लोग हैं वो उसको नसीहत करते कम नजर आते हैं। वरना हमारा दौर था कि गली मोहल्ले में जाते हुए कोई भी बुजुर्ग देखता था कि अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है, कोई बच्चा जो है वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी जो है गलती उससे सरजद हो रही है, तो वो उसको बगैर जो है किसी सोच समझ के फौरी रोक देता था और उसे नसीहत करता था कि आइंदा बेटा ये काम नहीं करना। तो आप गली मोहल्ले में गुजरते हुए जो बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसा नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि इस वक्त मुआशी इक़दार ज़वाल पजीर हो गई हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात से इन बच्चों को मुस्तफीद करने में जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं और वो चाहते हुए भी जो है किसी को नसीहत करने से कतराते हैं। गली मोहल्ले की बात तो छोड़िए, अपने घर में बहुत मुश्किल है उनके लिए कि वो किसी बच्चे को नसीहत कर सकें, क्योंकि हमारा जो अज़दवाजी सिस्टम है, हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसके अंदर रहते हुए भी अब उन्हें बेशुमार मुश्किलात जो है उनका शिकार होना पड़ता है। अब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम से भी निकलते जा रहे हैं। एक नई तशहीर जो है वो हमने शुरू कर दी है और वो तशहीर ये है कि हम जो है चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी जिए, लेकिन हम अपने उस जॉइंट फैमिली सिस्टम को नजरअंदाज कर रहे हैं। हजरत ताउस ने फरमाया कि ज़बान एक दरिंदा है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये मुझे खा जाएगी। नाजरीन, इस वक्त मुआशरे के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हर शख्स जो है वो अपनी ज़बान जो है उसके मुताबिक बोलता है और वो इस बात का एहसास नहीं करता कि उसकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो हैं उनसे किसी की हक तलफी हो रही होगी। आया वो जो अल्फाज निकाल रहा है वो सच्चाई पर मुबनी भी हैं या नहीं, वो हकीकत पर मुबनी भी है नहीं। इसलिए आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल करता है वो आता है और अपनी वीडियो बनाता है और जो अपने जो भी उसके कमेंट्स हैं वो पेश कर देता है। अब कोई ऐसा पैमाना अभी तक जो है वो दरियाफ्त नहीं हो सका कि जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि इसकी ये जो राय है इससे कितने जो है लोगों की हक तलफी हुई है और कितने इससे मुस्तफीद हुए हैं।
تو معاشرے کے اندر اس کے لیے ایک پیمانہ سیٹ کرنا ہوگا. ایسے لوگ جو فیک گفتگو کرتے ہیں، جو لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، جو اپنی ذاتی تسکین کے لیے اس میڈیا پر آ کر جو ہے لوگوں کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی. جو جھوٹی ویڈیوز بنا کر جو ہے یوٹیوب پر یا جھوٹے تھمبنیل بنا کر یا جھوٹی پوسٹیں لگا کر تو اپنی ذاتی تسکین کے لیے جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور پاپولر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان سے قطع نظر ہونا ہوگا. اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو معیاری بنانے کے لیے ہمیں نئی ترجیحات پر عمل کرنا ہوگا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ سوشل میڈیا پر یہ اس وقت جو معاشرتی برائیاں جو ہیں یہ پروان چڑھتی جا رہی ہیں، ان میں مزید اضافہ ہوگا اور ہمارا یہ معاشرہ مزید جو ہے مزید مسائل کا شکار ہوگا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ شخص دین میں عقل مند نہیں ہے جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا، یعنی اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھا. ایک اور بزرگ جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ نصیحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں. ان کا نام چونکہ میں نے وہ ہسٹری کی بکس میں یہ چیزیں پڑھی ہیں تو ان کا نام تو وہاں نہیں لکھا، لیکن جو ہے ان کی یہ نصیحت جو ہے اس بک کے اندر ہے. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو ہر روز جتنی وہ گفتگو کرتا ہے، اپنی اس زبان سے جتنے الفاظ نکالتا ہے، اگر ان کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کوئی کتابت ان کی شروع کر دے تو اس کتابت کا جو خرچہ ہے اس کے بوجھ کے باعث جو ہے وہ یہ اس کو لکھنا بند کر دے گا. اسی لیے وہ اس کا آگے جو ہے خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ ایک دن میں وہ جو گفتگو کرتا ہے اس گفتگو سے کل جب وہ روز محشر وہ حساب دینے لگے گا تو ایک دن میں جتنی اس نے گفتگو کی ہوگی اس میں اس کی اچھی اور بری گفتگو دونوں کا بوجھ اٹھانے کی اگر حقیقت اس کے سامنے آشکار ہو جائے تو وہ ہر روز اپنا محاسبہ کرے اور ہر روز جتنی وہ گفتگو معاشرے کے اندر اپنے دوستوں، عزیزوں، اقارب، بہن بھائیوں، بچوں، اپنے اگر استاد ہے تو اپنے وہ ٹیچرز میں، اگر کسی آفس میں کسی ایگزیکٹو سیٹ پہ بیٹھا ہے تو اپنے ملازمین میں، اگر کہیں کسی ہنرمندی کی دکان پہ بیٹھا ہے وہاں اپنے شاگردوں میں، تو وہ جتنی گفتگو کرتا ہے تو وہ ہر روز سوچ سمجھ کے یہ گفتگو کرے، کیونکہ روز محشر ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے. تو ہم ایک دن میں ذرا سوچیں کتنے سچ اور کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی جھوٹی انا کے لیے کتنی جھوٹی اور من گڑت جو ہے وہ اپنی تشہیر کرنے کے لیے کہانیاں گڑھتے ہیں اور اپنی ذاتی تسکین کے لیے کتنے لوگوں کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں. تو ان سب برائیوں سے خود کو بچانے کی کوشش کریں. اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ ایک دن آپ نے مرنا ہے، اس دنیا سے آپ نے چلے جانا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے دنیا میں داخل ہونا ہے اور اس سے قبل آپ ایک عدالت میں جائیں گے اور اس عدالت کے اندر جو آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے جو اعمال کیے ہوں گے ان کا حساب دینا ہے. تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ ایک دن کا حساب دینا آپ کے لیے کتنا مشکل ہے. صبح سے شام تک 24 گھنٹے کے اندر آپ کتنا بولتے ہیں اور اس میں سے کتنا جو ہے آپ نفیس بولتے ہیں اور کتنا ایسا ہے کہ جو زومانی جو ہے گفتگو میں جو شمار ہوتا ہے. آپ کوشش کریں کہ اس سے بچیں. اگر آپ کا روز محشر پر یقین ہے، اگر آپ جو ہے ایمان رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو وہ ہر روز اپنا محاسبہ کریں اور اتنی گفتگو کریں جتنی گفتگو کی آپ کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ گفتگو نہ کریں. کیونکہ اگر آپ روز محشر جو ہے اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے تو اپنے کندھوں پر اپنے آپ پر اتنا وزن ڈالیں جتنا وزن آپ اٹھا سکیں. تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر بتانا یہ مقصود تھا کہ سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں ان پہ کوشش کریں کہ ایسی خبر، ایسا میسج نہ چھوڑیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو اور ایسا پیغام جو ہے وہاں پر نہ پھیلائیں کہ جس پیغام کے پھیلنے سے شر انگیزی ہو، اور کوشش کریں کہ وہ بات کریں جو آپ نے جس کی تحقیق کی ہو.
موجودہ دور میں سوشل میڈیا ہر شخص یوز کرتا ہے، لیکن جس کو جو پوسٹ اچھی لگتی ہے وہ تحقیق بھی نہیں کرتا اور اس پوسٹ کو اٹھاتا ہے، اس کو شیئر کر دیتا ہے اور پھر وہ پوسٹ آگے اسی طرح چلتی جاتی ہے۔ تو بغیر تحقیق کے آپ کسی کی پوسٹ کو مت لگائیں، بغیر تحقیق کے آپ کسی کے ساتھ بحث نہ کریں، آپ بغیر تحقیق کے کسی پر کوئی الزام تراشی نہ کریں۔ آپ بہت سارے ایسے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں جن کی ذاتی زندگی یا جن کی نجی زندگی کا آپ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، لیکن کیا ہے، آپ اپنی ذہنی تشنگی کے لیے، ذہنی تسکین کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے کہ آپ اپنے حصے میں بہت ساری جو برائیاں ہیں، بہت سارا جو وزن ہے وہ ڈال لیتے ہیں، اور آپ کو ابھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، اور جب آپ روز محشر جو ہے آپ کے سامنے یہ اعمال نامہ ایسے رکھا جائے گا، اور پھر اس اعمال نامے کو جب آپ دیکھیں گے تو اس وقت آپ جو ہے کچھ نہیں کر سکیں گے، بے بس ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کریں، اور اس قسم کی جو فضول جو برائیاں ہیں ان کا بوجھ اپنے سر نہ لیں، ان سے بچیں۔ جس طرح حضرت طاؤس نے کہا کہ یہ زبان ایک درندہ ہے، تو یہ واقعی ایک درندہ ہے۔ اگر ہم اس زبان کے ساتھ جو ہے نفیس گفتگو کریں، اس زبان کے ساتھ ایسی گفتگو کریں جس سے اس معاشرے کا حسن جو ہے اس میں اضافہ ہو، ایسی گفتگو کریں جسے سن کر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں انہیں جو ہے ان کی تربیت ہو، ایسی گفتگو کریں جس کو سننے کے بعد جو آپ سے ایک بار یہ گفتگو سنے دوبارہ اس کا دل کرے کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں۔ تو اپنے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں ان کو اتنی نفاست سے نکالیں اور اتنے اچھے معیار سے نکالیں کہ سننے والا جو ہے اسے یہ جو الفاظ ہیں اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں سرایت کر جائیں اور اس کی تعمیر ہو، اور وہ جو ہے اپنی کوئی تربیت سازی کر سکے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر موجودہ دور میں یہ جو اس وقت پرابلم چل رہی ہے اور اس کا ہر جو ہے انسان شکار ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے اس اہم برائی سے اپنی جان چھڑانا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کو دوسروں سے کم تر محسوس کریں گے اگر ہم سچی بات کریں گے، اگر ہم اپنے بارے میں سچ بتائیں گے، کیونکہ میں خود اگر اپنے بارے میں سچ بولنے لگوں، آپ کو بتانے لگوں، تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ انسان بہت گناہ گار ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے آپ کے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ دوسروں کی جو ہے عزتیں آپ کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں، دوسروں کی شخصیتیں آپ کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کے بھی آپ پر بڑے احسانات ہیں، اور اگر آپ اس اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، تو سوچیں اس کا جو ہے جو بھی اجر ہے وہ آپ کو ہی ملنا ہے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آنا، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کے آپ ذمہ دار ہیں، اور کرامن کاتبین جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور دائیں اور بائیں وہ آپ کی اچھائیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقت شناس بنائے، اور اپنی انا کی تسکین کے لیے دوسروں کی شخصیت کی نفی کرنے، دوسروں کے اچھے کردار کو جو ہے منفی انداز میں پیش کرنے، اور سنی سنائی باتیں جو ہیں ان پر جو ہے دھیان دینے سے دور رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اچھی تربیت سازی جو ہے کرنے والی شخصیات میں بیٹھنے اور ان کے ساتھ جو ہے اپنی جو دوستی ہے اور ان کے ساتھ جو اپنی صحبت ہے وہ جو ہے اس صحبت میں بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع فراہم کرے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔